القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. درس شروع ہونے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھیں گے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. تراویح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ عربی زبان میں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، سارے مصلی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ تفسیر یہ سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت اور سکینت ان کے اوپر چھا جاتی ہے. اور تیسری فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور اس کی تفسیر سننے والوں کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے. تو اتنی معزز محفل ہے، اور جو ہے مجلس میں کچھ لوگ اٹھ کر چلے جائیں تو بیٹھنے والوں پر اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے مصلی حضرات سے، خواتین سے بھی، کہ رمضان کے اس موقع پر یہاں ہونے والے درس کو سن کر اپنے زندگی میں اس کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اس موقع پر قرآن سے اپنا رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 6 پارے کا خلاصہ مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے. سورہ نساء کی کچھ آیتیں آج پڑھی گئیں اور سورہ مائدہ تقریباً پونا حصہ پڑھا جا چکا ہے. 6 پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ قوم یہود کون ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر اترا. اور اس سے بڑھ کر جیسے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں ان کو کہا گیا مغضوب. مغضوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ اترا. تو یہودیوں پر اللہ کا غصہ اترنے کی وجہ کیا ہے، ان وجوہات کو ہم تلاش کریں. کیوں تلاش کریں؟ اس لیے کہ آج ہم ایسی امت مسلمہ ایسے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو رہی ہے. تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ قوم یہود اللہ کے غصے کا شکار کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر کیوں اترا. انشاءاللہ ان اسباب کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، 6 جو پارے کا ہے دوسرا صفحہ الٹیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بتاتا ہے یہود کے اوپر اللہ کا غصہ اس لیے اترا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. آج بھی یہ ہمارے اندر موجود ہے، قرآنی آیتوں کا انکار کرنا. آپ کو بتائیں تو تعجب ہوگا، بڑے بڑے عہدے پر وزیر اعلیٰ، صدر اور مسلم ممالک میں بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے تاریخ میں انہوں نے کہا جہاد کی آیتوں کو قرآن سے نکال دو. نعوذ باللہ من ذالک. ایک نبی یہ قرآن کی آیت کو بدل نہیں سکتا تو کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی بھی پریسیڈنٹ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے؟ تو یہ قرآنی آیتوں کا انکار نہیں ہوا. اور بہت جگہ ہم قرآنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. مثلا ایک مسئلہ آتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بڑا مختلفی مسئلہ ہے حنفیہ اور جو ہے اہل حدیثوں کے درمیان میں. لیکن جو ہے بولتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لہٰذا امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پیچھے لوگ جو ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. لہٰذا آج معلوم ہو رہا ہے لوگ اپنے باطل مذہب کے لیے قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. تو جیسے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا نا، ویسے آج امت مسلمہ جانتے نہ جانتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہی ہے. اسی طریقے سے یہود پر اللہ کا غصہ اترنے کی دوسری بڑی وجہ، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. معزز حاضرین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوقا وقتالہ کفر، کہ مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے.
جب مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، دنیا میں اللہ کے مقرب بندے نبیوں رسولوں کو بھیجا گیا، ان کو ناحق قتل کرنا اور بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان یہودیوں نے نبیوں کو نہیں بخشا۔ لہذا تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں نے نبیوں کو کیسے کیسے قتل کیا۔ روایتوں میں آتا ہے زکریا کو لے کر انہوں نے آرے سے ایسے ہی چیر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا ایسے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ آپ سمجھو یہ موجودہ کرسچن ہے نا، یہ لوگ عیسیٰ کو مارنے نہیں گئے، مارنے کون گئے؟ یہودی۔ مار کر کیا بولے؟ وہ آیت آ جائی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا رسول ہو کر بھی بچ نہیں سکا، حالانکہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ معزز حاضرین، عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچوں میں لال داڑھی کی، لمبے بالوں والی کی، داڑھی ٹرم کی ہوئی عیسیٰ کی فرضی تصویر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہی عیسیٰ ہے۔ یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ایمان ہے ہم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا، ویسے ہم نے عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، زکریا کو آرے سے چیرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی قتل کی سازشیں یہاں تک نہیں رکی ہیں، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا ان یہودیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ مثال دیتے ہیں، غزوہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خیبر وہ بستی ہے جہاں یہودی رہا کرتے تھے، اس کو فتح کرنے گئے تھے۔ وہاں ایک عورت تھی جو ہے جس کا نام تھا زینب، یہودی عورت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی اور کہتی ہے اے محمد تم بتاؤ کہ تمہیں بکری میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ اس عورت نے آ کر پوچھا، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہودی میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ران کا گوشت مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، زینب نے کیا کیا؟ بکری کی ران میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کا نام تھا بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ران کو ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ران میں زہر ملا ہوا تھا۔ لیکن بشر اس صحابی کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کر کھایا اور فوراً انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً انتقال ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کا شاید یہ معجزہ تھا، نبی کے دسترخوان پر بکری کی ران میں زہر ملا کر رکھا۔ بعض سیرت کی روایتوں میں آیا کہ وہ ران بولنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے، تم مجھے مت کھاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا زکریا کو چیرنے کا واقعہ، عیسیٰ کو مارنے کی کوشش، اللہ کے نبی کے دسترخوان پر بکری کے ران میں زہر ملا کر انہوں نے جو رکھا نا، یہ سب یہودیوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ اور یاد رکھو معزز حاضرین، جس نے ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی امت کو چھوڑ سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو آج سمجھنے کا ہے۔ اور آخری میں ایک آیت آئی 6 پارے میں، اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ زمین آسمان قائم ہیں، امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑے دشمن اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے تمہارے لیے یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور انہوں نے اپنی دشمنی کا جو ہے اقرار کیا اور آج تک بھی مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنی امت کو یہ بھی سمجھا دیا قیامت کے قریب میں دیکھو دجال جب اترے گا نا، 70,000 یہودی دجال کے ساتھ جائیں گے، روایت ہے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ جائیں گے اور مسلمانوں میں مقابلہ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو مسلمانوں کے لیے کھول کر چھوڑ دے گا۔ روایتوں میں آیا مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی، آپس میں مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی۔ جب مسلمان یہودیوں کو مارنے جائیں گے تو کیا کرے گا؟ یہودی درخت کے پیچھے جا کر چھپ جائے گا۔ ایسے موقع پر درخت بات کر کے کہے گا، درخت بات کرے گا، اس وقت کہے گا اے مسلمان
تو آ میرے پیچھے یہودی ہے تو اس کو مار دے. تو قیامت کے قریب میں یہ درخت بھی امت مسلمہ کے لیے مکمل طور پر جو ہے تعاون کریں گے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے نبی کو مارا یا اس نے نبی کو مارا. مسند احمد کی روایت میں یہ چیز آئی. اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہودی اللہ تعالیٰ کے غصے اور لعنت کا شکار کیوں ہوئے؟ اور ایک سبب، انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے. کبھی خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، ہم جو ہے بیزار سے سنتے ہیں، بولتے ہیں آج موڈ نہیں ہے، یا نہیں تو باہر جا کر لوگ بولتے خطبہ تو بڑا اچھا تھا لیکن کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہماری اپنی مستی اور جو ہے ہدایت نہ لینے کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اے محمد، تمہیں کیا بولتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، حدیث بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ انکار اور قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ یہودی جو ہے کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک سمجھایا تو قوم نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کانوں کو بند کر لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید ہمارے کانوں میں جو ہے کیا نہ ہو جائے، گھس نہ جائے. ایسے ہی تو ہوا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر، بہت عقل مند، وہ مکے کو آ رہے تھے. کہاں سے نکل کر؟ طائف سے نکل کر. لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل تم بڑے عقل مند ہو، مکے کو جا رہے ہو نا، مکے میں جا کر محمد کا قرآن سن کر تم بے دین نہ ہو جاؤ، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لو، روئی رکھ لو. طفیل نے ویسے ہی کیا. جب طائف سے نکلے مکے کو آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں میں رکھ لیا، روئی رکھ لی. لیکن جب قرآن بھی ایسی کتاب ہے جو کان میں روئی رکھے ہوئے انسانوں کو بھی کھینچ لیتا ہے. کیا کیا؟ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے کان میں روئی ہے، اپنے کان میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں طفیل. بالآخر قرآن نے ان کے دل پر دستک دے دیا. طفیل نے اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں کو نکالا، روئی نکال کر پھینکی، قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے. لہذا کیا معلوم ہوا کہ ہم جو ہے اپنے دلوں پر سے پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں اور ہر ایک درس، ہر ایک بیان، ہر ایک خطبہ عمل کی نیت سے سنیں نا، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہمارا یہ رمضان ہماری زندگیوں کے لیے انقلابی رمضان بھی بن سکتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہودی اللہ کے غصے کا شکار ہوئے. اور ایک سبب ہے، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی نا. عیسیٰ کے ماں حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ زانیہ ہے. دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے مریم کا. کہنے لگے یہودی اے مریم تو زانیہ ہے، تیری شادی ہی نہیں ہوئی تجھے بچے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے دنیا کی باکمال خواتین کے بارے میں انہوں نے جو ہے حرف اٹھایا، ان کے اوپر زنا کا نعوذ باللہ الزام لگایا. اس وجہ سے بھی حضرت جو ہے یہودی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے. اسی طریقے سے اور ایک بات، یہودی اللہ کے غصے کا شکار کیوں ہوئے؟ انہوں نے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. آج ہم مسلمانوں کو خود دیکھتے ہیں. خود شہر حیدرآباد کی ایک مسجد کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک مسجد ہے، اس مسجد میں اعلان کیا گیا کہ رمضان کے موقع پر غیر مسلموں کو مسجد میں لایا جائے گا. کیوں لایا جائے گا؟ تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ قرآن کیا ہے، روزہ کیا ہے، سب کیا ہے. لیکن دیکھتے دیکھتے سلفی حضرات نے خطبے میں ادھر ادھر کہہ دیا کہ مسجد میں غیر مسلموں کو لانا جائز نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا مسئلہ؟ حالانکہ غیر مسلم آ سکتا ہے مسجد میں سوائے مکے کی مسجد کے، دوسرے تمام مساجد میں آ سکتا. ہم دیکھتے ہیں الیکٹریشن کا کام کرنے آتا، فین لگانے آتا، کیا وہ اپنی ہدایت کے لیے ہمارے مساجد میں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 2 مہینے تک کرسچنوں کو اپنے مسجد میں رو کے رکھا، مہمان نوازی کی، کھانے کا انتظام کیا، ان کو جو ہے بتاتے رہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سب بتاتے رہے. لہذا معلوم یہ ہوا دین کی راہ میں، دعوت کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ جو ہے یہودی اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سودی کاروبار کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ساری دنیا میں جو بینکنگ سسٹم ہے نا پورا یہودیوں کا ہے. آپ پیسے رکھو سود ڈالتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے ایک آدمی اپنا بینک میں بیلنس رکھا
رکھا لیکن سود آیا، کیا کرنا؟ سود کے پیسوں کو لے کر اس کے بارے میں علماء نے بڑا بہترین جواب دیا. کیا کہا؟ اس کو لے کر کہیں بیت الخلاء بنانے میں اور جو ہے بور ڈالنے میں یہ کر دینا چاہیے. بعض علماء نے اس حد تک بھی جو ہے اجازت دی ہے، اگر کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ سود کے پیسے لے کر کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. علماء نے اس حد تک بھی مکمل طور پر اجازت دی ہے. معزز حاضرین، اس صورت میں یہ چیزیں آئیں. اور ایک اہم بات ہے، حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب میں اترنے والے ہیں. ایک حدیث آپ غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا، اے صحابہ کی جماعت تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم بیٹھ کر قیامت کو یاد کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا صحابہ اکرام اپنی زندگیوں میں بیٹھ کر جو ہے قیامت کو بھی یاد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی جماعت سے کیا فرمایا؟ اے صحابہ کی جماعت، ایک بات یاد رکھو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ 10 بڑی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں. قیامت کی جو علامتیں ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹی تقریباً پوری ظاہر ہو چکی ہیں. اب دنیا کو صرف جو ہے 10 بڑی علامتوں کا انتظار ہے. ان 10 بڑی علامتوں میں ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا. قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مینارے پر عصر کی نماز کے وقت اتریں گے. کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی. جب اتریں گے ان کا سر بھیگا ہوا ہوگا، موتیاں گر رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا عیسیٰ ایسے اتریں گے گویا کوئی آدمی نہا کر اپنے حمام سے نکلا ہے تو سر سے کیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے پانی ٹپک رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اتریں گے. عیسیٰ اتریں گے، ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا موسیٰ کو بھیجتا قیامت کے قریب میں، دوسرے نبیوں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ کو کیوں اتارا؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب میں عیسیٰ کو بھیج کر یہودیوں کو بتائے گا، اے یہودیوں تم نے عیسیٰ کو مارنے کی جو ہے دھمکی دی تھی نا، عیسیٰ جیسے ہی ایک آدمی کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ کی عمر 30-32 سال کی ہے. علماء دیکھو کیسے باریک باریک چیزیں بیان کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی عمر 30-32 سال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہیں. کون سے آسمان میں ہیں؟ دوسرے آسمان میں ہیں. اگر نبی کے مراتب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عیسیٰ کو چھٹے آسمان میں رکھنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان میں عیسیٰ کو کیوں رکھا؟ اس کا جواب بھی دیا. علماء نے فرمایا چونکہ قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے آسمان میں رکھا ہے. اچھا، دوسرے آسمان میں رکھا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. آپ نے فرمایا میں حضرت جبرائیل کے ساتھ گیا، جیسے ہی پہلے آسمان پر چڑھا تو میں نے دیکھا 2 دروازے ہیں، دروازے بند ہیں. اللہ کے نبی گئے تو وہ دروازے نہیں کھلے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. فرشتوں نے پوچھا کون؟ بولا جبرائیل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھلا، ویلکم کیا گیا. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، سلام کیا ان کو. پھر دوسرے آسمان پر چڑھے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. تو اسے معلوم ہوا قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، برحق ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج کے اس زمانے میں کچھ لوگ عیسیٰ کے اترنے کا انکار کرتے ہیں. جیسے ہندوستان میں قادیانی تھے، آپ معلوم ہے قادیانی کس کو کہتے ہیں؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کو کہتے ہیں، جس نے کہا کہ میں خود نبی ہوں، اس نے کہا میں خود عیسیٰ ہوں. ایک تو یہ ہوا. حیدرآباد کا پتہ نہیں، کوئی پاگل ہے بالکل جس کی داڑھی نہیں ہے، وہ کہیں ادھر ادھر جو ہے باغوں میں کھڑے ہو کر کہتا میں عیسیٰ ہوں. اسی طریقے سے پتہ نہیں اس کا نام شکیل ہے شاید، مہاراشٹر کا، اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں. یہ سب جھوٹے عیسیٰ ہیں. قیامت کے قریب میں عیسیٰ اتریں گے. معزز حاضرین، حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب میں نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. معزز حاضرین، عیسیٰ کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ عیسیٰ آ کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے خنزیر، جس کو پگ کہتے ہیں، سب کو قتل کریں.
حالانکہ آج عیسیٰ خود پگ کو زیادہ کھاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھو, اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے ذریعے دنیا میں سارے خنزیر کو قتل کر دے گا. ایک تو یہ. دوسرا, جہاں جہاں پلس کی نشانی ہے سب کو توڑیں گے. اللہ اکبر, کیا اللہ کی حکمت ہے. پورے خنزیر کو ختم کر دیا جائے گا. جہاں جہاں پلس کی نشانی ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا. پورے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. حضرت عیسیٰ دنیا میں کتنے سال؟ 7 ایئر 7 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے اور 2 بڑے بڑے کام لے گا. کیا کام؟ دجال کو مارنا. حالانکہ دجال جو آئے گا نا, آپ نے فرمایا تھا اپنی حدیث میں, حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ تک, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا دجال دنیا میں آنے والا ہے, دجال کو بھی ختم کریں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسیٰ کی جب خوشبو آئے گی نا, عیسیٰ اتریں گے, خوشبو آئے گی, ان کی خوشبو کو سن کر کافر جہاں ہو وہیں مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب بیان فرمایا. اسی طریقے سے معزز حاضرین, دجال کو قتل کرنے کے بعد ہمارے سماج میں ایک بات مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ دجال کو ماریں گے, اس کے بعد مر جائیں گے, اللہ کے نبی کے بازو جا کر دفن ہو جائیں گے. یہ بات مشہور ہے, حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کا ذکر کیا ہے, لیکن اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کتب احادیث میں آ جاتی. حدیث کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا اور ایک کام ہوگا, یاجوج ماجوج کو قتل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کام لے گا. معزز حاضرین, یہ یہاں تک تو وہ واقعہ پیش آیا. اب سورہ مائدہ میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. حلال و حرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ غور سے سنیے. سورہ مائدہ, المائدہ کا مطلب دسترخوان. دسترخوان بھی ایسا دسترخوان جسے کہتے ہیں جس پر کھانا چن دیا گیا ہو. ایک مہمان کو بلانے سے پہلے دسترخوان بچھا دیتے ہیں, پھر بلاتے ہیں آؤ کھاؤ. تو ویسے دسترخوان جس پر کھانا رکھ دیا گیا اسے کہتے ہیں المائدہ. اچھا, اس سورت کو دسترخوان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کئی حواری تھے. وہ 15 تھے, 20 تھے, وہ بات الگ ہے. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ سے کہا تھا, اے عیسیٰ, کیا تمہارے رب کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان کو اتارے؟ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی, رب میرے اوپر ایمان لانے والے ساتھی چاہتے ہیں کہ تو آسمان سے دسترخوان اتار. چنانچہ اللہ نے دسترخوان اتارا. اسی کی طرف منسوخ کر کے اس صورت کو مکمل طور پر جو ہے یہ کیا گیا ہے. معزز حاضرین, اب قرآن میں دیکھیں, قرآن کی سب سے آخری میں اترنے والی صورت اذا جاء نصر اللہ ہے. یہ بات یاد رکھیں, قرآن کے سب سے آخری میں اترنے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور قرآن میں حلال و حرام سے متعلق اترنے والی آخری صورت یہ سورہ مائدہ ہے. ذرا غور سے سنیے اسے. قرآن میں ایک آیت آئی, ایک صورت آئی, لیکن حلال و حرام سے متعلق سب سے آخری صورت یہ سورہ مائدہ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, اے مومنو, اللہ نے اس صورت میں جو بھی حلال کیا ہے تم اس کو حلال سمجھو, اس میں جو کچھ حرام سمجھا حرام کیا ہے اس کو مکمل طور پر حرام سمجھو. معزز حاضرین, ہمارے سوسائٹی اور سماج میں حلال و حرام سے تعلق بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے. گائے کا گوشت مجھے پسند نہیں آیا تو کہہ دیتا ہوں گائے میں 10 چیزیں مکروہ ہیں. یہ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. نبی کو حلال و حرام کہنے کا حق نہیں ہے. ایک نبی کو جب یہ حق نہیں ہے, ایک عام امتی کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے آپ. حلال و حرام کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جب ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, رازق ہے, ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے اللہ نے جس کو حلال کیا وہی حلال, جس کو اس نے حرام کیا وہی حرام. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا کیا, اپنی بیویوں کی مرضی کو چاہتے ہوئے شہد کو وقتی طور پر اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ 28ویں پارے میں آئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہہ دیا میں زندگی میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ شہد میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہد میں میری امت کے لیے شفا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو حرام قرار دیتے تھے, اگر امت اس پر چلتی تو کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی, تم اپنی بیویوں کی مرضی کو چاہتے ہوئے شہد کو حرام قرار دیتے ہو, تمہارے لیے زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتا ہے دیکھو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا نا, یہ تمہارے سے غلطی ہوئی.
تو کیا کرنا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے انشاءاللہ کل اس کا ہم ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، حلال و حرام کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ لہذا حلال و حرام کا حق اگر ہم علماء کو دیں، ایک عالم بولتا ہے پیسے لے کر وہ حرام، وہ عالم پیسے لے کر بولا وہ حلال، اگر ہم نے حلال و حرام کا حق ہم نے علماء کو دیا نا، گویا ہم نے ان علماء کی عبادت کی۔ اتنی بڑھیا جو ہے وعید معلوم ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے پوچھا، عدی کون؟ وہ اصل میں کرسچن تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ نے کیا پوچھا؟ اے عدی، تمہارا قوم، تمہارا تعلق جس قوم سے تھا نا، کرسچن اور یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کے علماء جس کو حلال بولتے وہ اس کو حلال بولتے، جس کو حلال بولتے وہ حرام بولتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عدی، تم نے اپنے علماء کی عبادت کی ہے؟ حضرت عدی نے کہا، یا رسول اللہ، کب ہم نے اپنے علماء کی عبادت کی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حلال و حرام کا حق، غور سے سنیے جملہ، حلال و حرام کا حق اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دینا کو یا ان کی عبادت کرنا ہے۔ اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے حرام چیزوں کی دو قسمیں بیان کی۔ وہ کیا؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام، یعنی قیامت تک کے لیے حرام۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے دیر کے لیے حرام ہوتی ہیں، بعد میں حلال ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ ہمیشہ کے لیے حرام کیا؟ مردار، ہمیشہ کے لیے حرام۔ دوسرا، خون۔ اب قصاب پوچھے گا اگر ہم نے خون کو حرام قرار دے دیا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، ہر خون حرام نہیں، بہنے والا خون۔ آپ نے گائے کو ذبح کیا، وہاں جو خون بہ رہا ہے نا وہ خون حرام ہے۔ میں مچھلی لیتا ہوں، مچھلی کے درمیان رگوں میں خون ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تھوڑا خون حرام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اپنے سلفی مذہب کے مطابق اگر کسی کو نماز میں نقصیر بھی آ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ حالت نماز میں حضرت عمر کو چھرا گھونپا گیا، خون نکلا، لیکن امت نے جو ہے نماز کو شروع سے نہیں دہرایا، اس کے بعد سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو کنٹینیو کر لیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے۔ اسی لیے اسی طرح خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے۔ اگر ہم آپ کو بتائیں تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ خنزیر کا جو گوشت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیوں کیا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خنزیر بے غیرت جانور ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں بلو فلمیں، سیکس فلمیں اور یہ جو برہنہ فوٹو اور اس طرح کی جو فلمیں بنانے والے کون؟ جو خنزیر کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کس لیے خنزیر کو مکمل طور پر حرام قرار کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اور ایک ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ مثلا ایک جانور کو لے لیا، ایک مندر میں جا کر جو ہے اس کے نام، بدھ کے نام پر ذبح کر دیا، اس کو کھا نہیں سکتے۔ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا، بہترین انداز سے اس کو کاٹنا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو لے کر زور سے چھانٹتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے۔ اسلام کتنا جانوروں کے ساتھ اتنا رحم دلی کا سلوک کرتا ہے، پھر بھی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے، جیسے بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے نا، کسی ولی کے نام پر بھی ذبح کیا ہوا جانور کھانا بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو فلاں ولی کے نام پہ بکرا چھوڑتے ہیں، جو فلاں ولی کے نام پہ بکرا کاٹ کے پورے محلے والوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایسا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو آپ، اللہ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا نا، وہ بہت اہم نقطہ ہے، اللہ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال چیزیں انسانی فطرت بھی پسند کرتی ہیں۔
خنزیر کو دیکھیں آپ، اس کا چمڑا کیسے ہوتا، کیا انسان اس کو پسند کرتا؟ لیکن گائے کو دیکھتے ہیں تو ہماری فطرت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو اللہ نے چیزوں کو حرام کرنے حلال کرنے میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا۔ حرام چیزوں کو دیکھتے ہی فطرت گھن کھاتی، حلال چیزوں کو دیکھتے تو انسانی فطرت اس کو پسند کرتی ہے۔ آپ نے چیل کو دیکھا ہوا، چیل کا چمڑا کیسا ہے، کبھی کھانے دل کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر غور کریں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ اے لوگو کیا کرو، اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ آج افسوس کے ساتھ خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل مدارس میں، مساجد میں علماء کے پاس کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں لوگ؟ پولیس اسٹیشنوں میں جو ہے جا کر کرتے ہیں، اور اپنے جائیداد کے مسائل بڑے بڑے کورٹوں میں جا کر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج کیا ہوتا ہے، ہندوستان کے قانون کے مطابق عورت جو کچھ بولے اس کو مان لو، مہیلا بول کر کے عورت جو بھی بولو اس کو لکھ کر فوراً جو ہے مرد کے اوپر کیس کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے، مرد تھوڑا سا اپنی بیوی پر جو ہے زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اس کو ذرا کچھ جو ہے کنڈیشن کرتا ہے، تو عورت کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں جا کر اپنے ماں باپ سے بولتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے داماد کی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ساس سسر مل کے اپنے شوہر کے خلاف، اپنے داماد کے خلاف ڈوری کیس بک کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لہذا اختلاف ہو جائے مسجد کے امام سے حل کرو، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ سے حل کرو۔ کیوں جا کر پولیس اسٹیشنوں میں اور بڑے بڑے کچہریوں میں اسلام کو مفت کیوں بدنام کرتے ہو؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یاد رکھو، اگر میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن ادھر ادھر جاتا ہوں، گویا میں اپنے جو ہے اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن جو اترا وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، حدیث میں میرے لیے مسائل نہیں ہیں۔ اور آدمی کفر کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے انسان کا بنایا ہوا قانون قرآن سے اچھا ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اچھا ہے، آدمی اسلام کی سرحد سے نکل کر کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر بیٹھے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ نے کیسے بیان فرمایا؟ دیکھو، میری اور میرے سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایک بلڈنگ کی طرح ہے۔ یہ پوری بلڈنگ، یہ سمجھو یہ پوری مسجد، اس کی ہر ایک اینٹ نبی، آپ نے فرمایا اس پوری عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا، دوسروں کو لا کر وہاں ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہذا یاد رکھو، مجھے اور آپ کو دین کے مسائل میں 1 انچ آگے بڑھنے کی بھی مجھے جو ہے اجازت نہیں ہے، 1 انچ پیچھے ہٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا، اے ابن عباس بتاؤ حج کی کون سی قسم افضل ہے، جبکہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ابن عباس نے کہا حج کی فلاں قسم افضل ہے۔ وہ کیا کہنے لگا، ابو بکر تو فلاں حج کی قسم کو افضل بولتے ہیں، حضرت عمر تو حج کی فلاں قسم کو افضل بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا کہنے لگے، میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، تم اس کے سامنے ابو بکر و عمر کی بات پیش کرتے ہو۔ اگر امت کا یہ حال ہو، یہ جملہ دیکھو، اگر امت کا یہ حال ہو، وہ صحیح حدیثوں کو رکھ کر اماموں کی بات لیتی ہے، دوسروں کی بات لیتی ہے، تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں۔ لہذا بدعت ایجاد مت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کینسر کی طرح ہے، کینسر کا مریض بہت جلدی شفا یاب نہیں ہوتا، لہذا بدعتی اپنی بدعت کو جلدی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا بدعتی کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، شاید یہ قول بھی ہے، یہ شیطان کو گناہ سے بڑھ کر بدعت بہت پسند ہے۔ کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے، بدعت لا کے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تو کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہا وہ گناہوں سے تو توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کر سکتا۔ لہذا رمضان کے اس موقع پر سنت کے مطابق مکمل طور پر یہ کرو۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اس صورت میں اور ایک بات بتائی گئی، کیا فرمایا، یہود و نصارہ سے تم تعلقات پیدا مت کرو۔ ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے ہیں، آج دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلمان مسلم ممالک کے بڑے دشمن ہیں۔
پہلے جیسے سعودی عرب کی بات آئی بولتے ہیں بادشاہت برابر نہیں ہے، ہندوستان کی حکومت بہتر ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ دنیا میں توحید، قرآن، سنت، اور آپ کو بتائیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جس سے ہماری خود فراغت ہے الحمدللہ، وہاں سے 1,500 فارغین فارغ ہو کر ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے. آنے جانے کے ٹکٹ فری، سب فری، کھانے کا سب دیتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں کی جو ہے اسلام برابر نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ مسلم حکومتیں دنیا میں جتنی ہیں نا، کبھی فلاں سے تعلقات پیدا کرتی ہیں تو دین کے معاملے میں نہ دنیاوی معاملات، جیسے تجارت کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، یہ لوگ دین کے معاملے میں کبھی جو ہے ان سے اپنی چیز نہیں لیتے. لہٰذا دوستی کے بارے میں ہمیں جو ہے محتاط رہنا چاہیے. دین کے معاملے میں دوستی مت کرو یہود و نصارہ سے، دنیا کے معاملے میں مکمل طور پر دوستی کر سکتے. خود اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ کا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے. بہت حاضرین، اس درس کے ذریعے ہم آپ کو اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ کیا؟ حلال و حرام کے تعلق میں بے اعتدالی نہ کرو، اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو چھوڑ دو. جیسے ہمارے معاشرے مشہور ہے گائے میں 10 چیزیں کھانا مکروہ ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ، کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے. اگر مجھے ناپسند ہے تو میں نہ کھاؤں. اگر ہمارے خاندان میں صرف بکرے کا گوشت کھاتے ہیں کھا لو، لیکن گائے کا گوشت کھانے والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو. لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھو، کوئی بھی چیز پسند نہ آئے اس پر تبصرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا. آپ کو پسند نہ آئے دوسروں کو پسند نہ آئے گی. یہی اسوہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے؟ ایک دلیل بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. کیسے ہے؟ اللہ کے نبی دسترخوان میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، گھوڑ پھوڑ رکھا ہوا ہے. خالد اٹھا کر گھوڑ پھوڑ کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پھوڑ کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے، یہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے، بولتے تھے کھانا مکروہ ہے، خالد کو بولتے تھے نہ کھاؤ، آپ نے اس کو چیز کو ناپسند فرمایا تو خاموش ہو گئے. دوسرے کو ناپسند کہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا آخری بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. گائے کا گوشت کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، لیکن ایک حدیث میں آیا گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے بیماری آتی ہے. یہ حدیث کو تمام علماء نے ضعیف قرار دیا سوائے علامہ البانی کے. بہت بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ تو گائے، اونٹ سب کا گوشت کھانے کو حلال کرتا ہے نا، یہ حدیث میں کیوں آیا کہ گائے کا گوشت کھانے سے جو ہے بیماری آتی ہے؟ کتنے بہتر انداز سے سمجھایا. فرمایا گائے کا گوشت کھانے سے کوئی بات نہیں، زیادہ کھانے سے بیماریاں آتی ہیں. لہٰذا ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ کھاؤ، کبھی گائے کا گوشت کھاؤ، کبھی بکری کا، کبھی مرغی کا، ایسا گوشت مکمل طور پر کھاؤ. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ باتیں آپ سنی ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.